السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم جیولری میکنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شاید تھیوری سے بہت زیادہ بور ہو رہے ہوں، لیکن تھیوری کی بہت اہمیت ہے۔ کسی بھی ٹیکنیکل کام کے پریکٹیکل سے پہلے ورکشاپ سیفٹی اس کی پہلی سیڑھی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سیفٹی فرسٹ، یا دوسرے معنوں میں جان ہے تو جہان ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کام کے لیے ایک دم سے بھاگ پڑے اور خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگ جائے یا زخمی ہو جائیں تو وہ ورکشاپ بھی جام اور ہم بھی جام۔ تو اس لیے کام کی سپیڈ چاہے تھوڑی سی کم ہو، لیکن اپنی حفاظتی تدابیر بہت ضروری ہے۔ سیفٹی کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ لاپرواہی برتی جاتی ہے، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حفاظتی تدابیر کرنے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور بڑی غلط سوچ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو اپنی جان عزیز ہونی چاہیے، کام بعد میں۔ سب سے پہلے آپ کا اپنا جسم، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ ٹھیک ہوں گے تو ٹھیک کام کر پائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ زخمی ہو گئے یا چوٹ لگ جائے تو وہ آپ کئی ماہ تک جو ہے نہ آپ کام کر سکیں گے، نہ آپ اپنی ورکشاپ چلا سکیں گے، نہ خود حتیٰ کہ آپ اپنے کام نہیں کر پائیں گے۔ تو میں آپ کو ایک بڑا عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ میں سعودی عرب میں ایک بڑی کمپنی میں 84 کی بات ہے جاب کرتا تھا۔ تو یہ جیولری کی ایک بڑی فیکٹری تھی، تو ساری فیکٹری جو ہے وہ اٹیلین کے کنٹرول میں تھی۔ اٹیلین نے ہی اریکٹ کیا تھا اور اٹیلین لوگ وہاں کے ورکرز کو جو ٹرین کر رہے تھے۔ تو ایک پلیٹنگ سیکشن اور ریفائننگ سیکشن میں ایک انڈین ہمارا جو ہے وہ دوست کام کرتا تھا، حالانکہ پڑھا لکھا تھا، لیکن وہ پتہ نہیں کیا ہوا، وہ پلیٹنگ کا جو سائنائڈ بات تھا اس نے بغیر گلوز کے ڈائریکٹ اس میں ہاتھ ڈال دیا کسی چیز کو اٹھانے کے لیے۔ تو اٹیلین اس کو دور سے دیکھ رہا تھا، بھاگا، اس کو اٹھا کے جو ہے وہ وائپر اٹھایا، اس نے بھاگا، تورو شیمو پازو، بٹ اتنا غصے میں چہرہ اس کا سرخ ہو گیا۔ تو وہ بہت سخت ناراض ہوا، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ سائنائڈ تو ایسا کیمیکل ہے کہ وہ تو اگر آپ کے ہاتھ میں تھوڑا سا زخم ہے یا کٹ ہے تو وہ تو جان لے لے گا آپ کی۔ تو حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور اس میں ذرا بھی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی ورکشاپ بہت بڑی ہو۔ ورکشاپ چاہے چھوٹی ہو، لیکن اس کا ہوادار اور وینٹیلیٹڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور کام کے دوران اچھی لائٹ کا عین جاب کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ کی ورکشاپ میں ٹولز اور مشینری ایسی جگہ فکس ہو کہ کسی کو لگنے کا اندیشہ نہ ہو، اور وہاں مناسب جگہ ہو، کیونکہ وائر ڈرائنگ کے لیے یا دوسرے کاموں کے لیے آپ کو ورکنگ ایریا درکار ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بال بڑے ہیں تو سر پر کیپ استعمال کریں یا انہیں اچھی طرح باندھ کر رکھیں، کیونکہ گھومنے والے ٹولز جیسے فلیکسیبل شافٹ وغیرہ کا بالوں سے الجھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور بینچ ورک کے دوران آئی پروٹیکشن کے لیے سیفٹی گلاسز اور ماسک ضرور استعمال کریں، کیونکہ آپ کی آنکھیں بہت قیمتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کٹنگ ٹولز استعمال سے پہلے اچھی طرح سے تیز کریں، کیونکہ گریور وغیرہ اگر ٹوٹا ہوا یا خراب ہوگا تو ہاتھ پہ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور آپ کی ورکشاپ میں بجلی کے سوئچ اور الیکٹرک وائرنگ یا گیس کی فٹنگ پراپر فکس ہو اور فنکشنل ہو، کیونکہ راستے میں پڑی ہوئی یا سر پہ لٹکتی ہوئی تاریں کسی حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ جیسے ہی سولڈرنگ وغیرہ کا کام ختم ہو تو برنر کو فوراً بند کر دیں، کیونکہ آگ کو کبھی بھی ان اٹینڈنٹ نہ چھوڑیں، ورنہ
آگ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ورکشاپ میں موجود ہر قسم کے کیمیکل پر اس کا نام اور خطرات لکھ کر چسپاں کریں، اور سارے کیمیکلز اور تیزاب وغیرہ کو ایسی جگہ محفوظ کریں کہ غیر متعلقہ افراد کی رسائی نہ ہو۔ اور بہت ضروری ہے کہ کیمیکلز اور تیزاب وغیرہ سے کام کرنے کے لیے ربر گلوز اور سیفٹی گلاسز استعمال کیجیے، اور ہمیشہ پانی اور تیزاب کو ملانے کے لیے یہ تھمب رول AAA آلویز ایڈڈ ایسڈ انٹو واٹر یاد رکھیے، اور کبھی بھی دو مختلف قسم کے کیمیکل یا تیزاب کیمسٹ کی اجازت کے بغیر آپس میں مت ملائیے، کیونکہ یہ بہت خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور استعمال شدہ تیزاب ڈسپوز آف کرنے سے پہلے اس کو میٹھا سوڈا ڈال کر نیوٹرل کیجیے، اور کام کے بعد کچھ بھی کھانے سے پہلے اچھی طرح سے صابن سے ہاتھ دھوئیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پریشیس میٹلز کی ویسٹیج ہی آپ کی کمائی ہے، آپ کو اس کے ایک ایک ذرے کو ضائع ہونے سے بچانا ہوگا، اور اس کے لیے ورک شاپ میں اس طرح کے فلور میٹس استعمال کیجیے، اور پہلی کوشش یہ ہو کہ کام کے دوران ساری ویسٹیج لیب ٹرے میں جمع ہوتی رہے، اور ورکشاپ سے نکلنے سے پہلے بالوں میں بھی اچھی طرح سے برش یا کنگھی کیجیے تاکہ سارے قیمتی ذرات آپ کی ورکشاپ کے اندر ہی گریں، اور ورکشاپ میں ایک بالٹی یا ٹب اس کے لیے مخصوص کریں کہ کام ختم ہونے کے بعد اس میں ہاتھ دھوئے جا سکیں اور ہاتھوں کو لگے ہوئے ذرات اس پانی سے ریکور کیے جا سکیں۔ کام کے دوران استعمال کیے گئے یہ ٹیشو پیپر اور وہ گٹھالیاں جس میں قیمتی دھاتیں میلٹ کی گئی تھیں، ان کو بھی محفوظ رکھیں تاکہ اس میں سے بھی پریشیس میٹلز کو ریکور کیا جا سکے۔ تو اگلے سیشن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی۔